اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی مختصر سیرت، آپ کے علم و فضل کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کا نام محمد ہے، کنیت ابو جعفر ہے، لقب باقر ہے جو سب سے مشہور ترین ہے۔ جہاں بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس لقب کا ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ کو دل کھول کر کے اہل سنت علماء نے ذکر کیا ہے۔ ابن حجر مکی نے صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 160 پر حضرت امام باقر علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علوم و معارف کے وہ خزانے، علم و حکمت کے وہ خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے جو اس سے پہلے مخفی تھے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کا نام محمد الباقر اس لیے ہے کہ آپ نے علم و حکمت کے خزانوں کے منہ بھی کھولے، وہ استنباط ہی اور قرآن مقدس اور سنت نبوی سے جو آپ استنباط فرماتے تھے وہ اتنا گراں قدر اور عظیم استنباط فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا اسم مبارک ہی باقر مشہور ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا کی شہادت سے تقریباً 3 یا 4 سال قبل ہے، یعنی 57 ہجری میں حضرت امام باقر علیہ السلام 3 صفر کو یعنی 57 ہجری میں قبل از شہادت امام حسین علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے والد محترم کا نام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی تربیت خود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ وہ کیسے؟ سیرت نگاروں نے جناب اور اس کے علاوہ مؤرخین و محدثین نے، علم و جرح و تعدیل کے علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پاک کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب کوفہ سے، شام سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی ہے، خدا کی عبادت کے بعد، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد، غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے بعد، اللہ سے دعا، التجا اور مناجات کرنے کے بعد جو سب سے بڑا کام وقت کے امام کے پاس تھا وہ حضرت امام باقر محمد الباقر علیہ السلام کی تربیت کرنا تھا۔ آپ نے تعلیم و تعلم کا کام، آپ نے تعلیم و تعلم جو حاصل کیا ہے وہ خود اپنے باپ حضرت زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جسے صواعق المحرقہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور جسے نور الابصار میں بھی ذکر کیا۔ یہ دونوں اہل سنت کی بہترین کتابیں ہیں جن کو پس پشت رکھا گیا اس وجہ سے کہ ان میں حقائق ہیں اہل بیت علیہم السلام کے حوالہ سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین کو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آپ نے بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا یہ میرا بیٹا حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا جو سید الساجدین ہوگا، جو روز قیامت اسے سید الساجدین کہہ کر کے آواز دی جائے گی۔ پھر اس علی ابن حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد الباقر ہوگا، اور اے جابر بن عبداللہ انصاری جب تو اس سے ملے گا تو یقری علیہ السلام، میری طرف سے اس پر سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ تو بوڑھی عمر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی نظر کمزور ہو چکی ہے، ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو اسی کیفیت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے وقت کے امام حضرت امام باقر علیہ السلام آئے تو آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اپنے چچا جابر ابن عبداللہ کے سر پر بوسہ دیجئے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام، اس صحابی رسول کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اس کے سر کا بوسہ دیجئے اور دوسرا امام حضرت جابر ابن عبداللہ کے سر پر بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کون ہے بچہ؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محمد الباقر ہے۔ تو پھر آپ کو یاد آیا، آپ نے فرمایا اے امام سجاد علیہ السلام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی بن حسین بن علی علیہم السلام کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد الباقر ہوگا، جب تو اس سے ملے تو سلام کہنا۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام کو حضرت جابر بن عبداللہ علیہ السلام نبی کا سلام پہنچا رہے۔ اب آپ کے علم و حکمت کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیں، ہر دور میں ہر امام کے متعلق علماء اہل سنت اتنے بہترین کمنٹ پاس کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین کو انہوں نے علم و حکمت سے بھر دیا، کہ سامنے علم و حکمت کے خزانوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا اور لوگوں کے علمی مشکلات کو حل کیا۔ ہر دور میں ہر وقت کی حکومت ائمہ اطہار علیہم السلام سے اپنے اپنے دور میں آنے والی مشکلات کا حل تلاش کرتی ہیں۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، کثیر العلم ہیں، وہ ثقہ ہیں، کثیر العلم ہیں والحدیث ہیں، یعنی کثیر العلم والحدیث، انہیں علم ان کے پاس کثرت سے ہے، اور نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم ان کے پاس وسیع ہے، اور کتب اہل سنت میں تمام ائمہ اطہار سے احادیث موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن خلقان لکھتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وسیع العلم تھے۔ اس روایت کو تاریخ ابن خلقان میں، تاریخ ابن خلقان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 552 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے عبداللہ بن عطا مکی امام باقر علیہ السلام کا رفیع علمی مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منہم عند ابی جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عطا مکی حضرت امام باقر علیہ السلام کے متعلق پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے علم کے ترفع کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے علم کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو، فرماتے ہیں ما رأیت العلماء، نہیں میں نے دیکھا علماء کو، عند احدن کسی ایک کے پاس بھی، قط کبھی، اصغر منہم کہ وہ چھوٹے لگتے ہوں۔ کسی محدث، کسی عالم کے سامنے کوئی دوسرا عالم اتنا چھوٹا نہیں لگتا جتنا چھوٹا عالم ابو جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کے سامنے لگتے ہیں، یعنی محمد الباقر علیہ السلام کے سامنے جتنا بڑا بھی علمی بندہ بیٹھ جائے وہ چھوٹا سا بچہ لگتا ہے۔ اللہ، یعنی علم کی یہ بلندی ہے، یہ بلندی ہے، یہ ہے جی ہر دور کے امام کا کہ علم و حکمت و علم و فضل کی یہ ہے جناب کیفیت، اور جنہیں تم ائمہ پیش کرتے ہو یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خلفاء ہیں یا جو حاکم ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ خلیفہ ہیں، جنہیں تم علماء یا ائمہ پیش کرتے ہو، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تو یہ چیز لے کے آؤ کہ کوئی بھی ہاں یہ کہہ دینا کہ امام بخاری بڑے علمی تھے، امام مسلم بڑے علمی تھے، فلاں سفیان ثوری بڑے علمی تھے، اور یہ بڑے علمی نہیں، ان جیسا کوئی اللہ کی زمین پر ان کے دور میں تھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے لگتے تھے۔ یہ اصل بات ہے وقت کے امام کے لیے۔